اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یہ ربیع النور کے بعد ربیع الثانی کا جو ماہ مبارک ہے وہ جلوہ افروز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مقدس کو خصوصی نسبت ہے شیخ المشائخ وارث کتاب اللہ نائب رسول اللہ پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی ابو محمد سید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک خاص نسبت ہے۔ تو میں آج انہیں کی ذات کے حوالے سے اور اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہیں نا، ولی کون ہوتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ کو بتلایا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں میں اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہ بتاؤں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے مؤدبانہ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے، آپ بتلائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا پھر کہ نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں رب یاد آئے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو ان کے دیکھنے سے نا تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے گل کھلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تمہاری زبانیں معطر ہو جائیں گی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دو گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے جو علماء نے، بزرگوں نے نشانیاں بتائیں، ان میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے نفس کو مار دے، جو اپنے نفس کو ختم کر دے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبوب کی اتباع کے اندر لے جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ جو اپنی ظاہر پر شریعت کو نافذ کرے اور باطن اس کا کیا ہو؟ طریقت کے اوپر سوار ہو۔ فرمایا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ظاہری طور پر شریعت سے آراستہ ہو اور باطنی طور پر امور فطر سے پیراستہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر ہمیں ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والوں کہ تم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نمبر ایک تو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں نا، سچے بندے ہیں جنہوں نے زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے اندر بسر کی ہیں، تم ان کا ساتھ طلب کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب تم نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی صحبت میں جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی نفع دے گا اور قیامت والے دن بھی تمہیں اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اور شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی صحبت بندے کو نیک بناتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، معاشرے کے اندر مشاہدہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے کہ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اچھے بندوں سے ہے، ان کے اندر اچھائیاں جنم لیتی ہیں اور ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے، فرمایا کہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، نیکی سے محبت ہوگی، سنت رسول سے محبت ہوگی اور دین کے ساتھ لگاؤ ہوگا ان لوگوں کو۔ اور جن کی بیٹھک ٹھیک نہیں ہے، صحبت جن کی ٹھیک نہیں ہے، گزر اوقات جن کا نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بد لوگوں کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی تم دیکھنا کہ جن لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا نیکوں کے ساتھ نہیں بلکہ بدکاروں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی بدکاری میں ایک دن لگ جاتی ہیں، وہ بھی انہیں کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تم نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرو، یقینی طور پر تمہارے اندر ان کا اثر آئے گا، اور جو نیک کام وہ کرتے ہوں گے نا، تم بھی اس نیک کام کے اندر کیا ہو جائے؟ شامل ہو جاؤ گے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے، میرے دوست نے مٹی دی تو مٹی سے خوشبو آ رہی، میں حیران ہو گیا کہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، اور میں نے مٹی سے سوال کیا، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے مٹی سے سوال کیا بھی تیرے سے خوشبو؟
اور میرا دل مست ہو گیا تیری خوشبو سے، معطر ہو گیا میرا بدن، تو تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ کہنے لگے کہ آپ فرمانے لگے کیا تو خوشبو ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ میں خوشبو تو نہیں ہوں، لیکن میں پھولوں کے ساتھ چند دن گزار کر آئی ہوں۔ چند دن میں نے پھولوں کے ساتھ گزارے تو ان کا اثر یہ ہوا، پھولوں کے ساتھ گزارنے کا اثر یہ ہوا کہ جو پھولوں کی خوشبو تھی نا وہ میرے اندر ہی رچ بس گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ چند گھڑیاں گزارنا۔ خوشبو کے وہ مٹی کہتی ہے کہ پھولوں کی خوشبو کا اثر میرے اندر آ گیا، اب مجھے جو بھی سونگھتا ہے اسے پھول کی خوشبو آتی ہے، اسے کا دل اور اس کا بدن معطر ہو جاتا ہے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک کرتی ہے، اور بروں کی صحبت بندے کو صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ فرمایا کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر کے اور بدکار، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام مشکاۃ شریف کے اندر 197 حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے، اللہ کے فرشتے زمین پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایسے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری زمین کا چکر لگاتی ہیں۔ جب انہیں یہ محفل ملتی ہے، لوگوں کا یہ اجتماع ملتا ہے جس میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتہ جب اس اجتماع کو، اس محفل کو دیکھتا ہے نا، تو باقی فرشتوں کو پکارتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، آؤ ادھر آؤ، ہماری مراد یہاں پر ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں، وہ لوگ تو یہاں پر موجود ہیں، تو سارے فرشتے اس کی آواز پر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، جو محفل اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس محفل کو وہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک اللہ کا ذکر رہتا ہے نا، محفل جاری رہتی ہے، وہ فرشتے اس محفل کے اندر موجود رہتے ہیں، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو فرشتے واپس جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب جانتا ہے، اس کے باوجود میرا رب پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوال جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ سوال کوئی اور کرتا ہے لیکن فائدہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، تعلیم امت اس کے اندر ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ کے محفل کے، جو اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان پر کتنا کرم کرتا ہے، اللہ ان پر کتنی رحمتیں کرتا ہے۔ رب پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو اور میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک محفل سے آ رہی ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ صرف تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ ہو اللہ ہو کر رہے تھے، تیرے نام کی تسبیح کر رہے تھے، تیرے نام کی حمد کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مالک فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتوں جو بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے نام کی تسبیح الاپ رہی ہیں اور دلوں میں زبانوں پر میرے ذکر کی ضربیں لگا رہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتہ کہتے ہیں مالک تجھے نہیں دیکھا، لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں واللہ اے مالک اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کر تیرا ذکر کرتے، اس سے بڑھ کر تیرا ذکر کرتے۔ تو پھر رب فرماتا ہے فرشتوں سن لو، جن کے پاس سے تم آئے ہو نا، جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان ساروں کی بخشش فرما دی ہے۔ ایک فرشتہ فٹ فٹ بولتا ہے مالک مالک۔ ایک بندہ ایسا تھا اس محفل کے اندر، ایک بندہ ایسا تھا جو کسی کام کی غرض سے آیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اس غرض سے نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے مشکاۃ شریف کے حدیث پاک، رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے نا، مجھے اتنے محبوب ہیں، بس جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے ان کی بھی کیا کر دی ہے؟ بخشش فرما دی ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، اور رب نے فرشتوں کو فرمایا، مہر میرے آقا نے لگائی اس کے اوپر کہ میرا رب فرشتوں سے یہ فرماتا ہے بس جو جس غرض سے آیا ہوں نا، بیٹھا تو انہی کے ساتھ ہے نا، بیٹھا تو ان اللہ والوں کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو محروم کیسے کرو اپنی رحمت سے جو میرا ذکر سن رہا ہو۔
جو میرا ذکر سن رہا ہو، میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، پھر اس کو محروم کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سید السادات، شیخ المشائخ، پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر سید ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے پاس ایک شخص آیا بڑا پریشان، بڑا پریشان۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہ لگا حضرت کیا بتاؤں، میں نے رات کو نا اپنے والد کو، رات کے خواب کے اندر میں نے اپنے والد کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میرے والد نے جہنمی لباس پہنا ہوا ہے، دوزخی لباس پہنا ہوا ہے، بڑا بے قرار ہے، بے چین ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے جب سے اپنے والد کو اس لباس کے اندر دیکھا ہے جو جہنمیوں کا لباس ہے، اس وقت سے بے قراری میرے اندر ہے، بے چینی میرے اندر ہے، بے سکونی میرے اندر ہے کہ میرا والد اس حالت کے اندر۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، مجھے یہ بتا کہ تیرا والد کبھی ہماری مجلس میں آیا تھا، ہمارے پاس بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک دفعہ میرا والد آپ کی مجلس کے اندر آیا تھا، آپ کے محفل کے اندر آیا تھا، آپ کی اجتماع میں آیا تھا، بیٹھا تھا، اور آپ جو اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور اللہ کی تحمید کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، میرے والد نے ایک دفعہ سنا تھا۔ آپ نے فرمایا جا بس پھر جا، ہم صبح ملیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ چلا گیا اور مصلی بچھا دیا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، یہ ہے حقیقت ہے۔ اصل میں پتہ ہے ہمارے اندر کیا، ہم کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا نا، ہم ہر چیز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں، او بھائی میں نہیں کر سکتا، باقی کون کر سکتا ہے؟ بھائی تو اگر نہیں کر سکتا، اللہ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور اللہ تبارک نے پاوریں عطا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے، حدیث پاک نہیں ہے، ایک بندہ عبادت کر کر کے، اور فرض نہیں ہے نفل پڑھ کے، ہم تو فرض پڑھتے ہیں اور جان، یا حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ نفل پڑھ کے نا اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے، رب فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، میں اس بندے کے نا ہاتھ بن جاتا ہوں، پکڑتا وہ ہے، طاقت میری ہوتی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پکڑتا وہ ہے، طاقت کس کی ہوتی ہے بھائی؟ رب کی ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے بندہ نفل پڑھ کے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، ارے کان اس کے ہوتے ہیں، پاور کس کی ہوتی ہے؟ اور فرمایا کہ بندہ نفل پڑھ کے اتنی عبادت کر کے میرا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، اور طاقت کس کی ہوتی ہے جی؟ میرے رب کی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ بندے گمان کرتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، فرمایا کہ وہ جیسا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، رب ایسے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنا ولی جو بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا دوست گہرا دوست بنا لیا، اور جب انہوں نے ساری زندگی رب کی مانی، پہلے رب کی ماننی پڑتی ہے ساری زندگی، پھر تھوڑا سا وقت ایسا آتا ہے، تھوڑا سا وقت پھر ایسا آتا ہے، پھر بندہ جیسا کہہ دے نا ویسا رب بھی کر دیتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش نے فرماتا کہ ہم گئے نا سفر کے اندر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، تو ایک بزرگ تھا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے مہمان بن گئے، دل میں سوچا یہ بندہ کیا دے گا ہمیں کھانے کے لیے، میزبان کا حق کیا ہوتا ہے، اور بھائی کوئی جائے تو کھانا پینے کا پوچھے نا، اس کو اس کی تواضع کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، یہی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہم تو مہمان بن گئے، اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کے پاس، میں دل میں سوچ رہا کہ اب ہمیں کھانے کو کیا دے گا، پینے کو کیا دے گا، ارے یار میرے پلے کچھ نہ ہو تو میں آپ کو کیا دوں گا۔ لیکن بظاہر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن رب نے انہیں بڑا نوازا ہوتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ میں کہنے لگا دل کے اندر یار یہ کیا دے گا ہمیں، کہہ رہے ہم نے نہ کہا حضرت سفر سے تو آئے ہیں کچھ دیجئے کھانے کے لیے، کہہ رہا اس نے کچھ بھی نہ کیا، ایک لکڑی اس کے پاس تھی، پتھر پاس تھا، 2 پتھر، فرمایا کہ لکڑی کو ایک پتھر پر مارا، دودھ جاری ہو گیا اس سے، دودھ جاری ہو گیا، ایک پتھر پر لکڑی کو مارا، دودھ جاری ہو گیا۔ میں حیران یار ایسی بات، فرمایا کہ ابھی بات ختم نہ ہوئی، حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، کہہ رہا میں حیران اس سے بھی زیادہ ہوا جب اس نے اسی لکڑی کو دوسرے پتھر پر مارا تو رب نے اس سے شہد جاری فرما دیا۔
ایک پیالہ شہد کا دوسرا پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شہد کا دوسرا دودھ کا. ارے مجھے دودھ بھی بھول گیا، مجھے شہد بھی بھول گیا، بھوک بھی بھول گئی مجھے. میں اس کی بارگاہ میں نے کہا حضرت میں تو پریشان تھا، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن آج پتہ چلا رب نے تو آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے. لیکن بتائیں گے کیسے ہوا؟ بتائیں گے کیسے ہوا؟ تو سنیں ایسے ہوا. ایسے کیسے بتا رہا ہوں. فرمایا کہ حضور دادا گنج فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضرت کیسے ہوا، حضرت کیسے ہوا، کہہ رہے ہیں یار سن، بات اصل میں یہ ہے کہ ساری زندگی اب جب تک دیکھ رہے ہو نا میں نے آپ مجھے اس مقام کے اوپر، فرمایا کہ جتنی میری عمر ہو چکی ہے نا، آج تک میں نے آج تک جو رب نے کہا ہے نا وہی کرتا رہا ہوں. جو رب نے کہا وہ مانی. بس چند دن ہوئے ہیں بازی پلٹ گئی ہے، بازی پلٹ گئی ہے، مقام مل گیا ہے. کیا؟ فرمایا کہ اب حالت یہ ہے جیسا ہم کہتے ہیں ویسا رب کر دیتا ہے. جیسا ہم کہتے ہیں ویسا پہلے ماننی پڑتی ہیں. ہم مانتے نہیں پھر کہتے ہیں مقام بھی ملے. نا یہ بات نہیں ہے. وہاں سچوں کی باری ہے، وہاں سچوں کی یاری پکی اور سچے. یہاں پر منافقت چل سکتی ہے، ہم منہ سے کہہ دیں یار میں تیرے ساتھ ہوں، ہمیں دل کا پتہ نہیں، لیکن رب سے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور. رب جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے. اگر تم منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور دل میں کچھ اور ہے، تو یہ دھوکہ بندوں کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ نہیں چل سکتا. اللہ تو تیرے باطن سے بھی واقف ہے، تیرے ظاہر سے بھی واقف ہے. تو گھر میں ہے پھر بھی وہ جانتا ہے کیا کر رہا ہے، تو میدان میں ہے پھر بھی جانتا ہے وہ تو کیا کر رہا ہے. اگر غار کے اندر چھپ کر رہا ہے نا، رب پھر بھی جانتا ہے کیا کر رہا ہے. تو حضور دادا گنج بخش کو جواب دیا کہ حضرت اب ایسا مقام آ گیا ہے، اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے. چند دن ہوئے ہیں، پہلے رب کی مانتے رہے، اب ایسا مقام آ گیا ہے جو رب سے کہتے ہیں رب ایسے کر دیتا ہے. تو حضور دادا گنج بخش کے پاس وہ آیا، اس کے پاس حضور غوث الاعظم کے پاس، کہنا میں نے اپنے والد کو، میں یہ عرض کر رہا تھا نا، ہم سمجھتے کہ ہم نہیں کر سکتے نا، تو شاید کوئی بھی اپنے اوپر قیاس کہ ہر بندہ اپنے آپ پر المرء یقیس علی نفسہ ہی، ہر چیز کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مطابق قیاس کرنے کی. حضور غوث الاعظم کے پاس شخص آیا، کہنے پوچھا ہاں ہماری محفل میں بیٹھتا ہے؟ کہہ رہا بیٹھتا تھا، اللہ کا ذکر سنتا تھا. فرمایا پھر جاؤ، پھر کیا ہو جاؤ جی، چلے جاؤ، اللہ کرم کرے گا. مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا لیا، اس کے لیے دعا کرتے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے لوگوں کو مرید کیا ہے نا، مرید بنایا ہے، لوگوں کو قادری بنایا ہے نا، جب سے میں نے، حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اپنے مرید کے لیے پہلے مانگتے ہیں، اپنے مرید کے لیے پہلے مانگے. مصلی بچھا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک تیرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تیرا ذکر سنتا تھا، مالک کرم فرما، رحمت فرما اس کے اوپر، اس کو نکال جہنم سے، جنت کا داخلہ عطا کر، جنتی لباس خلاصی عطا کر، آزادی نصیب فرما. کہہ رہے ہیں کہ رات گزر گئی، صبح ہوئی، وہی لڑکا نا جس نے اپنے باپ کو پہلے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، وہی لڑکا ہنسی اور خوشی حضور کے پاس آ رہا ہے. پوچھا آج کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے جی آج میں اس لیے ہنس رہا ہوں، پہلے اپنے والد کو میں نے جہنمی لباس کے اندر دیکھا تھا، آج مجھے والد دوبارہ ملنے کے لیے ہے، اللہ نے جنتی لباس عطا کر دیا. آج جنتی لباس کے اندر میں نے کیا دیکھا جی، ان کو دیکھا ہے. اور یہ مرتبہ حضور غوث الاعظم کا، شہنشاہ بغداد کا، اور نیکوں کی صحبت قرآن کے اندر ہے، اور ہم اسی صحبت کے اصول کے لیے بیٹھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ رتبے رب نے بچپن سے ہی عطا کر دیے. ایک خواجہ صاحب ہیں، بچپن کی بات آپ کے سناؤں. خواجہ قاقیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ قاقیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دیکھیں نیکوں کی صحبت کتنی ضروری ہے. اور ایک بزرگ بچے کو کیا فرما رہا ہے، کہنا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ بغداد، فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ قاقیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے. ایک بچہ جیسے بیٹھے ہو نا وہاں، وہ بیٹھے ہوئے، آپ کی نظر پڑی، آپ کی نظر اس کے اوپر پڑی، تو ایک بندے کا اٹھ یار کھڑا ہو،
وہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا وہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، وہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کو پکڑ لے، پیار کے ساتھ اس کو باہر نکال دے۔ حاضرین سارے حیران، شرکائے محفل سارے حیران، بھائی بچے نے کیا کیا؟ بچہ تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، نکال دیا باہر۔ بہرحال حضرت تھے، مرتبہ تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا، بچے کو پکڑا، باہر نکال دیا، باہر نکال دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نا وہ بچہ دوبارہ اندر آ گیا۔ اب حضرت خواجہ کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور فرمایا یار تو بھی کھڑا ہو، ادھر سے فرمایا تو بھی کھڑا ہو، دو بندے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یار تم دونوں جانے اس بچے کو باہر کر کے آؤ۔ اب دوبارہ اس بچے کو باہر کر دیا، حاضرین محفل پھر پریشان۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ دوبارہ اندر آ گیا۔ اب نا بدل گیا، حکم بدل گیا، اب حالت بدل گئی۔ اب جب تیسری بار اندر آیا نا، تیسری بار اندر آئے، وہ بچہ اندر آیا تو حضرت خواجہ کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں فرمانے لگے لوگوں کرسی کہاں پہ ہے؟ کرسی کہاں پہ رکھی؟ حضرت وہ کرسی پڑی، فرمایا لے کر آؤ۔ کرسی آ گئی، فرمایا اس بچے کو بھی بلاؤ۔ وہ بچے کو بلایا گیا، کرسی کے اوپر بچے کو بٹھایا اور آپ نے کھڑے ہو کر واز کیا۔ لوگ بڑے پریشان، کہہ رہے حضرت سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے لوگوں میں نے اس بچے کو اس لیے باہر نہیں نکالا کہ اس کی کوئی غلطی ہے، میں نے تو اس لیے باہر نکالا کہ تمہاری توجہ اس بچے کی طرف ہو جائے۔ آج میں نے اس لیے کرسی منگائی ہے، یہ کوئی عام مہمان نہیں، یہ خاص مقام والا مہمان ہے۔ کس کیسے؟ فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا تو وقت شاید قریب آ جائے گا، لیکن تم دیکھو گے ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ کرسی والا بچہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ یہ بچہ غوث الاعظم بنے گا، شہنشاہ بغداد بنے گا۔ فرمایا حاضرین کو یہ خطاب کرنے کے بعد نا اب کیا کہتے ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سفید داڑھی پکڑ کر نا حضور خواجہ کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے کو، شہنشاہ بغداد کو جس فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے بچے میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، قیامت والے دن ایسے بیٹھ کر کہنے لگے قیامت والے دن نا جب تو لوگوں کی سفارش کر رہا ہو نا اپنے نانا سے، تو اسے چٹی داڑھی والے کا خیال کر لینا، سفید داڑھی والے کا کیا کر لینا، خیال کر لینا، اس کو یاد رکھنا۔ جب لوگوں کی سفارش کرو اپنے نانا کی بارگاہ میں، لوگوں کو لے کر جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں، سفید داڑھی والے کو بھی اپنے نانا کی بارگاہ میں لے کے جانا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ندا دے گا منادی قیامت میں یوں قادریوں کو، ارے کہاں ہے قادری کر لے نظارہ، اور جمیل قادری سو جہاں سے قربان میں اپنے مرشد پر، جمیل قادری سو جہاں سے میں قربان اپنے مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور یہ مولا جمیل الرحمن قادری ان کے اشعار ہیں یہ، جنہوں نے وہ نہیں لکھا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیلے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی بات خود بیان کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میرا باپ فوت ہو گیا اور میں بڑا شرارتی تھا، میری ماں میری شرارتوں سے نا تنگ آ گئی، اور میری وجہ سے میری ماں نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے نا جمیل الرحمن وہ مجھے سنبھال لے گا۔ کہہ رہا میں شرارتی، ہر کسی سے شرارت کرتا، میری ماں تنگ آ گئی تو کسی نے مشورہ دیا اسے، کہنے کسی نے شکوہ کیا کسی سے تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کو لے جاؤ بریلوی شریف کے اندر، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا علاج کریں گے۔ مولانا جمیل الرحمن خود فرماتے ہیں میں بچہ تھا، اب اس بات کو نوٹ کر کے رکھیے گا۔ ماں کہنے لگی اے جمیل چل تجھے میں مدرسے لے کر چلتی ہوں، آج میں تجھے ملاتی ہوں، کس سے جی؟ فاضل بریلوی سے ملاتی ہوں،
اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں. مولانا جمیل الرحمان کہنے لگے کہ جب میری ماں نے کہا نا چل مدرسے میں تجھے اس کے پاس لے کر چلتے تیرا علاج کرواتی ہوں آج, کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا, میں نے نہیں جانا. تو میں انکار کرنے لگے اس بات کے. ماں نے بڑی زبردستی کی, کہہ رہے میں نے نہیں جانا, میں نے مدرسے نہیں جانا, میں نے ان کے پاس نہیں جانا. شرارتی تھے نا. تو فرمانے لگے میری ماں نا زبردستی مجھے پکڑ کر نا فاضل بریلوی کے پاس لے گئی, اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر چلی گئی. اور جا کر نا اعلیٰ حضرت کے پاس چھوڑا, اور آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہی ہیں. کہ لیا میں نے اس کی وجہ سے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا, میں نے اس کو سہارا سمجھا, لیکن یہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, کوئی اس کے لیے دعا کرے. تو اعلیٰ حضرت نے نا کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مرید ہو جا, کبھی کسی کو نہیں کہا. لیکن مولانا جمیل الرحمان کے بارے میں ان کے والدہ کہا کہ ایسا کر, اس کو نا قادری بنا دے, اس کو غوث اعظم کا مرید بنا دے, بس پھر دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے. تو ماں نے کہا جی پھر قبول کرے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے میرا ہاتھ لیا, اعلیٰ حضرت نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا, کہہ رہے میں ہاتھ کو بھی شرارتیں کر رہا ہوں, ہاتھ کو بھی ایسے ایسے, اس کے اندر بھی شرارتوں میں لگا ہوا, لیکن وہ مجھے پڑھا رہے ہیں, میں پڑھتا گیا. لیکن جب لفظ یہ آئے نا کہ کہے میں مرید ہوتا ہوں شہنشاہ بغداد کا, میں مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا, کہہ رہے میں شرارتیں کر رہا تھا, لیکن جب یہ لفظ آئے نا کہ میں مرید ہوتا ہوں کس کا, غوث اعظم کا, میں قادری بنتا ہوں, کہہ رہے ہیں نہ جانے ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کیا اثر پھینکا, اور رب کی طرف سے ایسا اثر آیا, اور کیفیت ہی بدل گئی, حالت ہی بدل گئی. اب کیا ہوا, شجرہ حضرت نے نا سائن کر کے دیا. پہلے کیا کہہ رہے تھے, ماں کو کیا کہہ رہے تھے, میں نے نہیں جانا. جب مرید ہو گئے حالت بدلی, کایا پلٹی, پھر کہنے لگے, ماں نے کہا بیٹا مرید ہو گیا اب خیال رکھنا, چل میرے ساتھ گھر چلتے ہیں. اب ماں کو کہنے لگا میں تو گھر نہیں جاؤں گا, اب میں گھر نہیں جاؤں گا. پھر کہنے لگے کہ میں تو بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا, میں تو بیٹھ کر حضور کا فرمان پڑھوں گا, میں تو بیٹھ کر دین سیکھوں گا, میں تو بیٹھ کر حدیث سیکھوں گا, میں تو بیٹھ کر لوگوں کو پڑھاؤں گا, میں تو بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کروں گا. پھر بعد میں کسی نے پوچھا او جمیل الرحمان بتا تو صحیح تیری قسمت کیسے بدلی, تو کہنے لگے خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, اور ندا دے گا منادی حشر میں جو قادریوں کو, ارے کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اس طریقے سے کیا بدلتی ہے جی, اور یہ کر دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا کوئی بعید نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کریں اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. اور سب سے بڑی بات حضور غوث اعظم کے مرید, اور قادری کا مطلب حضور غوث اعظم سے سارے پیار کرنے والے, اور جس کے بھی حضور غوث اعظم سے پیار ہے نا وہ حضور کا قادری ہی ہے. اور آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ یہ کرم کیا ہے, جو بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہے نا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے جو قادری ہوگا مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق نصیب کر دے گا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم. اگر اس سے مطلب یہ نہیں نا, اس سے مطلب یعنی اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے سچی توبہ کر لی نا پھر کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا, عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, رب العالمین بڑا مہربان ہے, اللہ جو توبہ کر لے گا صرف گناہ ہی نہیں معاف کرے گا, اللہ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دے گا اس بندے کو, ان گناہوں کے بدلے میں جب توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادری ہوگا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا جی انشاءاللہ. اور جس کے گناہ معاف ہو گئے دنیا سے چلا گیا پھر کیا ہوگا, گناہ معاف ہیں نیکیاں لے کر جا رہا ہے, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو گناہوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے جائے گا رخصت ہوگا, اللہ فرماتا ہے وہ تو جنت میں میرا مہمان بن جائے گا. اور جنت ایسی جس کے نیچے سے کیا ہوگی جی,
لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کا ڈر دل میں بٹھانا پڑے گا، اور ڈر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ مقام، یہ فضیلتیں بندے کو حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔